ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب خداوند کریم نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں روزے کا تذکرہ کر کے ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر روزے فرض تھے۔ یا ایھا الذین آمنو، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے لوگو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اور روزہ ان 5 فرائض میں داخل ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ تو مومنین کرام، آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے روزے کی شرائط کے بارے میں۔ تو پہلی شرط کہ روزہ دار مسلمان ہو، یعنی غیر مسلم نہ ہو، کیونکہ غیر مسلم روزہ رکھ بھی لے تو اس کا روزہ درست نہیں ہے۔ دوسری شرط کہ عقل مند ہو، یعنی مجنون نہ ہو۔ مجنون یعنی جو دائمی پاگل ہوتا ہے، جس سے پاگل پن کے دورے پڑتے رہتے ہیں۔ کچھ ایسے روزے گزرے ہیں جن میں وہ پاگل رہا ہے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ اور تیسری شرط کہ حیض اور نفاس سے خالی ہونا شرط ہے، کہ حیض بھی نہ ہو اور نفاس بھی نہ ہو۔ اور چوتھی شرط ہے کہ مسافر نہ ہو۔ شرط ہے کہ مسافر نہ ہو، کہ اگر آنے جانے کا سفر 44 کلومیٹر بنتا ہے تو اس حد تک روزہ معاف ہو جاتا ہے۔ یعنی آنے جانے کا سفر 44 کلومیٹر بنتا ہے تو اس حد تک روزہ معاف ہو جاتا ہے، یعنی بعد میں روزے کی قضا کرنی ہوتی ہے، اس دوران روزہ معاف ہو جاتا ہے اور نماز بھی قصر ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر 44 کلومیٹر سفر آنے جانے کا بنے، اگر اس دوران اس کا کوئی ایسا وطن ہے یا اس کی اپنی کوئی ملکیت ہے یا اس دوران اس کا اپنا گھر ہے، تو پھر یہ 44 کلومیٹر اس کی مسافت شرعی شمار نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر ایسا 44 کلومیٹر آنے جانے کا سفر جس کے درمیان اس کا کوئی اپنا ٹھکانہ نہ ہو، تو اس کے بعد جو سفر ہوگا وہ مسافر ہوگا، مسافر شمار کیا جائے گا۔ 5ویں شرط، لیکن ہاں اگر کوئی بندہ مہینے میں 10 دن سفر کرتا ہے تو وہ کثیر السفر ہوگا، جیسے کہ ڈرائیورز ہیں
جاب ہولڈرز ہیں اور خطبہ وغیرہ ہیں اسی طرح، تو اگر مہینے میں 10 دن سفر کرتے ہیں تو وہ کثیر السفر شمار ہوں گے۔ چھٹی شرط ہے کہ صبح تک یعنی حیض، نفاس اور جنابت کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ خاتون حیض یا نفاس کی حالت میں تھی لیکن رات کو پاک ہو گئی، لیکن اس نے غسل نہیں کیا، اسی طرح ایک مجنب شخص جنابت کی حالت میں تھا لیکن اس نے غسل نہیں کیا، ان تینوں کا صبح صادق سے پہلے یعنی سحری سے پہلے غسل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ 7ویں شرط کہ بیمار کے لیے روزہ معاف ہے۔ بیمار مثلا کوئی بزرگ خاتون ہے یا مرد ہے، اب وہ اتنے بزرگ ہو گئے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے یا بیمار ہیں، تو ان پر روزہ معاف ہے، روزہ واجب نہیں ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔